من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 244 اور 245 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں قتال کرو، وَاعْلَمُوا، اور اس بات کو جان لو أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ سننے والے اور اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون شخص ایسا ہے جو کہ اللہ کو قرض دے، قرض حسنہ یعنی کہ اچھے طریقے والا قرض، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، تو اللہ اس کو بڑھا دیں گے، اضعافا کثیرہ، کئی گنا زیادہ بڑھا کے دیں گے. واللہ یقبض، اللہ جب چاہے قبض کرے، اور ویبسط، اور جب چاہے بسط کرے، ان کے جب چاہے تھوڑا کر دے اور جب چاہے زیادہ کر دے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ 244 اور 245 ہو گئے. پچھلی آیت کریمہ کے اندر جو مسئلہ عرض کیا تھا وہ یہ تھا کہ تمام اسباب کے اندر مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جیسے کوئی مرض کسی علاقے میں وبا بن گیا تو اس کے اندر مؤثر وہ مرض نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو یہاں پر بھی معاملہ ایسا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد کے اندر مؤثر حقیقی لڑائی نہیں ہے کہ کوئی جنگ کر رہا ہے تو جنگ کی وجہ سے وہ مارا جائے، ایسا نہیں ہے. اگرچہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاد میں جا کے آدمی جوانی میں شہید ہو گیا یا جس عمر میں گیا کسی غلطی کی بنا پر شہید ہو گیا یا پکڑے جانے کی بنا پر شہید ہو گیا، یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے تو وہاں پر بھی مؤثر حقیقی وہ لگنے والی گولی یا نیزہ اور تلوار نہیں ہے بلکہ مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. لہذا جو شخص یہ کہتا ہے یہ جہاد میں اس لیے نہیں جاتا کہ وہاں جا کے مر جاؤں گا، مجھے زندگی پیاری ہے، تو یہ وجہ نہیں ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں قتال کرو. یہاں پر بات سمجھ لی جائے جہاد اصل قتال کرنا ہے. اصل جہاد جو شخص مجاہدہ کرتا ہے گناہ سے بچنے کے لیے، جو شخص مجاہدہ کرتا ہے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، وہ مجاہدہ اپنی جگہ پر صحیح ہے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو جو شخص مجاہدے کرتا ہے وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن اس مجاہدے کو ہم جہاد نہیں کہہ سکتے. کوئی شخص قلم سے ایسی بات لکھتا ہے کہ جو سیدھا سلطان کے اوپر جا کے لگ رہی ہے اور اس کی جان کی دشمنی ہو رہی ہے، وہ مجاہدہ اپنی جگہ پر ہے، اسی وجہ سے اس کو شہید کیا جا رہا ہے. وہ مجاہدہ اپنی جگہ پر ہے لیکن اس چیز کا نام جہاد نہیں ہے. جیسے اکابرین علماء نے بہت سے بادشاہوں کے خلاف یا بہت سے ایسے معاملات ہیں جو اثر رسوخ والے لوگ ہیں ان کے خلاف فتوے دیے. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حجاج بن یوسف کے خلاف فتویٰ دیا تھا فاسق اور فاجر ہونے کا. حجاج بن یوسف کے کوڑے لگوائے تو یہ مجاہدہ برداشت کیا، سارا مجاہدہ برداشت کیا، لیکن اس چیز کا نام جہاد نہیں ہے. جہاد کا نام ہے قتال. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں قتال کرو، اپنے نفس کی وجہ سے نہیں. بہت سے لوگ مدینہ میں جنگ احد ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، تو اور اسی طریقے سے تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، لیکن فی سبیل اللہ نہیں گئے بلکہ ہمارا معاہدہ ہے، اس معاہدے کی وجہ سے گئے تھے. ان کا معاہدہ تھا کہ جب بھی کہیں حملہ کرنا ہوگا یا جنگ ہوگی تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے. وہ فی سبیل اللہ نہیں تھا. فی سبیل اللہ یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے جہاد کیا جائے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یہ بات جان لو اللہ سننے والے بھی ہیں، جاننے والے. آپ مجھے سن رہے ہیں لیکن آپ میرے دل کی کیفیت اور دل کی حالت کو نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ مجھے ایسا سن رہے ہیں کہ دل کی حالت
دل کی کیفیت، دل کی وہ نیت جس کو میں جانتا ہوں، دل کی وہ نیت جس کو میں نہیں جانتا، اللہ اس سے بھی باخبر ہے۔ تو یہ سننے سے آدمی بعض دفعہ دھوکے میں آ جاتا ہے، میں تو آپ کا بڑا دیوانہ ہوں، میں تو آپ کا بڑا عاشق ہوں، فلانا فلانا، اور خرچہ کر رہا ہے اور یہ کر رہا ہے، تو اس طرح کر رہا ہے۔ تو یہاں پر سننے والا دھوکے میں آ سکتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نہ صرف سنتا ہوں بلکہ تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہوں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اللہ کو قرض کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں قرض سے مراد قرض نہیں ہے، بلکہ قرض سے مراد صدقہ دینا ہے۔ جب اس آیت کو سنا تو تین قسم کے گروہ بن گئے۔ پہلا یہ جو اللہ کی شان میں گستاخی کرنے لگا کہ اللہ قرض مانگ رہا ہے، اس کا مطلب اللہ غریب ہے، نعوذ باللہ، اور اس قسم کی باتیں اور ٹھٹھے کرنا، مزاح کرنا۔ دوسرا قسم کے وہ لوگ جو بخیل تھے ویسے ہی بخیل رہے، ویسے ہی کنجوس رہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جنت الفردوس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور ایسا خوبصورت بنایا، خوبصورت بنانے کے بعد اللہ نے کہا کلام کرو، بولو، تو انتقی بول، جنت الفردوس کہنے لگی قد افلح المؤمنون، کہ مومن فلاح پا گئے۔ تو اللہ نے جواب دیا وعزتی وجلالی، مجھے میرے عزت اور جلال کی قسم، تیرے اندر بخیل کو کبھی بھی داخل نہیں کروں گا۔ جو سخی آدمی ہے وہی جنت الفردوس میں جا سکے گا۔ بخیل آدمی کتنا بھی بڑا ہے، کتنا بھی بڑا ہے، وہ جنت الفردوس میں نہیں جا سکتا۔ بہرحال یہ تو ایک الگ چیز ہے۔ وہ لوگ بخل کے اندر پکے ہو گئے۔ اور پھر تیسرا وہ تھا جیسا کہ صحابہ کرام انہوں نے خرچ کرنا شروع کیا۔ چنانچہ حضرت ابو دحداح رضی اللہ عنہ، دحداح، یہ دال بھی دو دفعہ آ رہا ہے، ہا بھی دو مرتبہ آ رہا ہے، مطلب اس نام کا نہیں پتہ۔ صحابی رسول ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ کے پاس آئے، یا رسول اللہ، اللہ کو قرضے کی ضرورت ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کو قرض کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اگر مجھے دو تو میں تمہیں بڑھا کے دوں گا۔ اللہ کو قرضے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو بڑھانے، اللہ کو چیز بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ہاتھ بڑھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا تو آپ کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ میرے 2 باغ ہیں اور دونوں باغوں میں 600 درخت ہیں، میں سب کے سب اللہ تعالیٰ کو قرضہ دیتا ہوں کہ اللہ جنت کے اندر مجھے اس سے بڑھا کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک باغ تو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو اور دوسرا جو ہے اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ دو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی۔ ہمارے استاد فرماتے ہیں جب بھی کوئی ایسی آیت سنیں جہاں پر خرچ کرنے کی ترغیب ہے تو اللہ تعالیٰ کا انداز بیان دیکھیں۔ من ذا الذی یقرض، نہیں دیتے، خرچہ نہیں کرتے، اللہ کو قرضہ دے دو، اللہ اس سے بڑھا کر دیں گے۔ پھر دوسری بات کہ یہاں پر صدقے کا ڈائریکٹ ذکر کر دیا جاتا، قرضے ہی کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو یہاں پر یہ بھی فضیلت ہے کہ کوئی آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کو اچھے طریقے سے قرضہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مال کو دگنا صدقہ کرنے کا ثواب اس کو دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرض کی بہت سی فضیلت والی روایات ہیں کہ کوئی کسی کو مہلت دے اللہ تعالیٰ اس کو یہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ ساری روایات ابھی ذہن میں نہیں ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو قرضہ دے یعنی کہ صدقہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کے دیتے ہیں، اور بہت زیادہ بڑھانا اپنے اخلاص کے بقدر۔ واللہ یبسط، اللہ یقبل، اللہ جس کو چاہے رزق کو قبض کر لے، ویبسط، اور جس کے رزق کو چاہے بہت زیادہ بڑھا دے۔ یہ رزق کا قبضہ کرنا اور بڑھانا یہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ چنانچہ جو شخص یہ 4 نام 7 مرتبہ پڑھتا ہے، یا صمد یا عزیز یا مغنی یا ناصر، اللہ اس کے رزق کو بسط کر دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہر رات سورہ واقعہ پڑھتا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ اس کے گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں ہوگا۔ یہ رزق کے بسط کرنے کے اندر کچھ چیزیں ہیں۔ کسی اور کے ہاتھ میں رزق کا قبض کرنا اور رزق کا بسط کرنا کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ،
رزق تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھو، تمہیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، چنانچہ وہاں پر جتنا رکھا ہوگا اسی کے بقدر ملے گا۔ جی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ بس 1 درہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 درہم یا 1 دانے درہم کا 100واں حصہ یہ صدقہ کر دو، اللہ اس کو اتنا بڑھائیں گے کہ اور پہاڑ سے بڑا اجر اس کا ہو جائے گا۔ آدمی کے اخلاص کے اوپر ہوتا ہے۔ ہمارے استاد چنانچہ یہاں پر فرمایا کرتے تھے کہ بھئی جب ایسی آیت سنی ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، 1-2 روپیہ ضرور صدقہ کر دیا کرو، 1-2 یا جتنی اپنی وسعت ہے اس کے بقدر صدقہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے مسلم